یہاں مشترکہ اجلاس کے اندر ایسے قوانین پاس کیے گئے جو اس سے پہلے کسی ایک ایوان میں پیش نہیں کیے گئے تھے۔ یہ آئین کے آرٹیکل 70 کی خلاف ورزی ہے اور یہ ایک جعلی قسم کی قانون سازی ہے۔ شاید پارلیمان کی تاریخ میں اس طرح کی قانون سازی کے ساتھ مذاق پہلے کبھی نظر نہیں آ رہا۔ موجودہ قانون سازی کے ذریعے سے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر وار کیا گیا ہے۔ قوم کا مطالبہ ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن جس طریقے سے قانون سازی کی گئی ہے اس کے اختیارات پر قدغن لگانا، آئین کے تحت اس کے دیے ہوئے اختیارات کو سمیٹنا کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں، اور یہ آئین سے متصادم قانون سازی ہے، کیونکہ آئین الیکشن کمیشن کے خود مختاری اور اس کے آزادی کی جو حدود متعین کرتا ہے، اس قانون سازی کا اس سے تصادم ہے اور اس قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس پر آئینی اور قانونی ماہرین بھی متفق ہیں، اور اس پر الیکشن کمیشن اپنا رد عمل بھی دے چکا ہے۔ اجلاس میں ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ اس جعلی حکومت نے جس طرح نوجوانوں سے 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کر کے تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کیا، 1 کروڑ نوکریاں کیا دیں گے کہ 50 لاکھ کے قریب نوکریاں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا، 50 لاکھ گھروں کے نعرے کے ساتھ قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ 50 لاکھ گھر کیا دیں گے؟ تجاوزات کے نام پر تقریباً 50 لاکھ گھر گرا دیے گئے۔ اسی طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کی بات جس بھونڈے انداز کے ساتھ انہوں نے کی ہے، ہم اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں انتہائی خلوص اور نیکنیتی کے ساتھ کہ اس جعلی حکومت اور دھاندلی کی پیداوار حکومت کے اس دھوکے میں مت آئیں۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کا اثاثہ سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے کے لیے ہم خود اس کے اوپر آئین و قانون کی روشنی میں کام کریں گے اور اس کا خود طریقہ کار ہم متعین کریں گے۔ حکومت کا متعین کردہ طریقہ کار دھاندلی کی ایک نئی راہ ہموار کرنی ہے۔ اس قانون کو جو پاس کیا گیا، ای وی ایم، یہ خدا جانے دنیا اس کو مسترد کر رہی ہے اور ہم اس کے ذریعے ووٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس پری پول دھاندلی کو مسترد کرتے ہیں۔ سیاسی زعماء، پارٹی لیڈرز، بالخصوص جناب میاں نواز شریف صاحب
اور ان کی جماعت کے اہم شخصیات، ان کے خلاف ماضی میں جو عدالتی فیصلے آئے اور جن کے ذریعے ان کو نااہل قرار دیا گیا، خود عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو، ان کے محترم جج صاحبان کے ماضی کے وہ بیانات، اور حال ہی میں گلگت بلتستان سے رانا نسیم صاحب کا بیان حلفی، رانا شمیم صاحب کا بیان، اور اب جو کل پرسوں ثاقب نثار صاحب کا آڈیو آ چکا ہے، آپ بتائیں، ہم عدالت کا احترام بھی کریں، ہم جج صاحبان کو اپنے آنکھوں پر بھی بٹھائیں، لیکن ان اپنے گھر کی گواہیاں اس حوالے سے جو عدالت پر سوالات اٹھے ہیں، ان کی آزادی اور خود مختاری پر جو سوالات اٹھے ہیں، ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اس مقام کو انہوں نے اپنے کردار سے دوبارہ حاصل کرنا ہوگا۔ یہ اعتماد انہوں نے اپنے کردار کی بنیاد پر بحال کرنا ہوگا۔ اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ جو سازشیں ماضی میں ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف آشکارا ہوئی ہیں، چاہے اس کا تعلق میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو یا ان کے پارٹی کے دوسرے لوگ یا دوسری جماعتوں کے دوسرے رہنماؤں کے حوالے سے ہو، یہ ملک کے خلاف سازش ہے، اصل میں کسی فرد کے خلاف نہیں، اس کے جمہوری نظام کے خلاف سازش ہوئی ہے، جس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بے روزگاری، مہنگائی اور معاشی تباہی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ ملک کی معیشت کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے کہ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF سے وابستہ کیا جا رہا ہے، جیسے اس کو IMF کا ایک برانچ بنایا جا رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے کسی فیصلے کو پاکستان کا کوئی شہری اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا، اس پر تنقید نہیں کر سکے گا، اس کے اختیارات سلب کر دیے جائیں گے، اور اسٹیٹ بینک کے اختیارات بھی وہ ایک عالمی ادارے کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس طرح پاکستان کی معیشت کو گروی رکھا جا رہا ہے۔ ہم ان حالات کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، اور آج بڑی تفصیلی طور پر اس ساری صورتحال پر ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ لہذا اب PDM کا سربراہی اجلاس 6 دسمبر کو دوبارہ ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس سے قبل PDM میں شامل تمام جماعتیں وہ اپنے اپنی پارٹی کے بااختیار مجالس سے مشاورت کے بعد کچھ تجاویز مرتب کریں گی۔ وہ تجاویز 6 دسمبر کے اجلاس میں پارٹی سربراہان کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور پھر انشاءاللہ حتمی پالیسی اور انتہائی اہم اعلانات کیے جائیں گے۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز بڑی اہمیت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اور پاکستان کے عوام کو اس جبر سے نجات دلانے کے لیے حتمی اور آخری فیصلے کی طرف بڑھیں گے۔ میرے خیال میں عوام کی مہنگائی کی صورتحال جب تک یہ حکومت ہے کنٹرول نہیں ہوگی۔ اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم ایک بہت خوبصورت تدبیر اور حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے بات کی اور بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالی، تو
क्या ऐसे काले कवानीन को अदालत में चैलेंज करने का फैसला नहीं हुआ? मैंने आपसे अदालत के बारे में अपनी राय जाहिर कर दी है। मेरे ख्याल में इस एतमाद के बाद हम ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन क्या ऐसे हालात में जबकि इस किस्म के शवाहिद, वो जो कुरान करीम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है शहीद शाहिदुम मिन अहली, कि उसके अपने घर से उसके ऊपर गवाही की गई है, तो अपने ख़ानदान और घर से जो शहादतें हैं वो ज़रा डैमेज कर रही हैं उनकी पोजीशन को, और हम उसको भी देख रहे हैं। हम मुल्क की इस्लाह करना चाहते हैं, उनकी इदारों की इस्लाह, उसको तक़वियत देने की बातें कर रहे हैं, और उस तरह हम अपनी राय देना चाहते हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा 6 दिसंबर तक आप थोड़ा इंतज़ार कर लें इस सवाल के जवाब के लिए। जनाब वाला अगर मैं इन जुज़ियात को आपके सामने पेश करता तो क्या आज मैं पेश नहीं कर सकता था? तो इसलिए मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब हतमी फ़ैसलों की तरफ जाने के लिए पार्टियों के अपने मजालिस के अंदर हतमी तजावीज़ के तहत हम कुछ हतमी पॉलिसी का फ़ैसला करेंगे और हम ऐलानात की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं, हम एक मुअस्सर किस्म के इक़दामात की तरफ जाएंगे, सिर्फ आपके सामने जवाबात देने की हद तक नहीं, बल्कि क्या उसके अमली आसार हो सकते हैं, उसके असरात मुल्क पे क्या मतलब हो सकते हैं, हमारी सफ़ों में उसके लिए क्या नज़म हो सकता है। इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद अगर हम सोच समझ कर फैसले करेंगे तो वो ज़्यादा मौसर होंगे इंशाअल्लाह। सर, एक अवाम में तासर पाया जा रहा है कि अपोजिशन जो है, और अपोजिशन मीडियम उसका एक अहम जुज़्व है, अपोजिशन जो है वो ना तो मुफाहमत की तरफ खुल के आ रही है, ना ही मुज़ाहमत की तरफ खुल के आ रही है। ऐसा क्यों है? क्यों आप लोग को एक फैसला करके उसके ऊपर अमल नहीं करते कि हमने बैन चलना है, मुनाफिक वो सॉरी मुफाहमत करनी है? तो बात आपने कह दी है। आपके इसी सवाल का जवाब जो है इंशाअल्लाह 6 सितंबर तक हम देंगे। 6 दिसंबर 6 दिसंबर अदालत की बात की, अदालतिया ऑडियो और वीडियो जो लीक हो रही है इसको समोटो लेना चाहिए, और साथ ही मरियम नवाज साहिबा का अदालत में केस है, 15 से ज्यादा बार उन्होंने तलाक की दरख्वास्त दायर की। इस तरह के केसेस का जल्द फैसला क्या होना चाहिए ताकि आवाम को आगाही हो? देखिए, अदालत के फैसले तो अदालत ने करने हैं, उन्होंने खुद इसका जायज़ा लेना है कि वो साकिब निसार साहब की तरफ से ऊपर से प्रेशर के तहत फैसले कर रहे हैं या आईन और कानून के तहत इंसाफ के फैसले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसमें अभी कोर्ट के में केस चल रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया जी, शुक्रिया।